کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی باتیں سن کر سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا جمعے کا خطبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی اہمیت، کیونکہ نماز دین اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو مومن کی معراج کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو یہ ہے کہ آپ عرشوں پہ گئے ہیں، عرش کی سیر کی ہے، جنت کی سیر کی ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی معراج نماز میں ہے، کیونکہ مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع کا ایک پہلو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے نماز جو ہے وہ دین اسلام کا اہم رکن ہے، اور اس کے بغیر مسلمان کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس طرح مختلف احادیث مبارکہ کی اگر بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں جب کسی نے پوچھا کہ حضور کے زمانے میں مومن اور کافر کے درمیان فرق کیسے ہوتا تھا، تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ نماز سے فرق ہوتا تھا۔ جو نماز پڑھتے تھے وہ مسلمان تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ کافر تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے ہمارا، اور بغیر اس کو ادا کرنے کے کوئی اور چارہ نہیں ہے، کوئی اور عذر نہیں ہے، بہانہ نہیں ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اور 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ آپ کی طرف جو وحی ہوتی ہے، جو قرآن آتا ہے، آپ وہ اپنی امت تک پہنچائیں۔ اور پھر اس کے بعد نماز کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے نا یہ انسان کو برے کاموں سے، بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ رب کا قرآن فرما رہا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها۔ انسان جو گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کے کیچڑ میں رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو ہر نماز کے وقت یہ اعلان کرتے ہیں، منادی ندا دیتا ہے، اعلان کرتا ہے فرشتہ یا بنی آدم، اے انسان، اے آدم کی اولاد، اے انسان قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها۔ گناہوں کی وجہ سے جو آگ بھڑک رہی ہے نا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے جو آگ بھڑک رہی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کرو، آؤ نماز کی طرف آؤ، نماز پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی وجہ سے جو آگ بھڑک رہی ہے اس کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ ہر نماز کے وقت رب فرشتوں سے یہ اعلان فرماتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وأديت الزکاة وصمت رمضان وقمت فممن انا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے ایک سوال پوچھتا ہے، اللہ کے نبی آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اور وہ آدمی آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات وہ آدمی آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی الصلوات الخمس، اللہ کے نبی میں پانچوں نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ تین باتیں ہو گئیں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور پھر میں پانچوں نمازیں ادا کرتا ہوں۔ اور چوتھی بات اس نے عرض کیا ادیت الزکاۃ، اے اللہ کے نبی میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور
पांचवी बात वो कहता है सुन तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं तो मैं वो भी रखता हूँ, वक़ुम तो हूँ और रमज़ान की रातों को मैं क़याम भी करता हूँ, नवाफिल भी जितनी ताकत होती अदा करता हूँ। उस आदमी का सवाल क्या है कि अल्लाह के नबी मैं ये काम करता हूँ, अल्लाह को एक मानता हूँ, आपको अल्लाह का रसूल मानता हूँ, पाँचों नमाजें भी पढ़ता हूँ, ज़कात अदा करता हूँ, रमज़ान के रोज़े रखता हूँ। अब वो सवाल करता है फ़मिम्मन आना, अल्लाह के नबी मैं किन लोगों में शामिल होगा, मेरा शुमार किन लोगों में है, क्या मैं बख्शा हुआ हूँ, ये मेरा शुमार गुनहगार लोगों में है। वो आदमी सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि अल्लाह के नबी मुझे बताइए इतने काम करने के बाद ये काम जो मैंने आपको गिनवाए हैं, अर्ज़ किए हैं, अब मेरा शुमार किन लोगों में है। क़ाला मिन सिद्दीक़ीन व शुहदा, इब्न हिब्बान की ये रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, मुझे अल्लाह का रसूल मानता है, पाँचों नमाज़ें अदा कर रहा है, ज़कात अदा कर रहा है, तू रमज़ान के रोज़े रखता है, और फिर आप पूछ रहे हैं कि मेरा शुमार किन लोगों में है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी अगर तू ये काम करता है तो रब तुझे सिद्दीकीन और शुहदा के साथ शामिल फरमा देगा। तेरे दर्जात जो हैं फिर सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, जो सच्चे लोग हैं ना अल्लाह उनके साथ तुझे शामिल फरमा देगा। जो राह खुदा में शहीद होते हैं रब जितना दर्जा उनको अता फरमाएगा, जो जो बातें अर्ज़ कर रहे हैं आप इनके मुताबिक अमल कर रहे हैं, अल्लाह तुझे भी शुहदा जितना दर्जा अता फरमा देगा। नमाज तो